ستاروں کی زبان کے اس دلچسپ اور تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم سیدھا ان افراد کی زندگیوں کے پوشیدہ رازوں، کریئر اور روحانی سفر میں غوطہ لگانے والے ہیں جن کے نام کا پہلا حرف ایف سے شروع ہوتا ہے۔ یہ جائزہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے، تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ ذرا اس بات پر غور کریں، ایک خاموش مزاج کے پیچھے احساسات کا ایک پورا سمندر چھپا ہوتا ہے۔ یہ ایک جملہ ان افراد کی پوری شخصیت کا نچوڑ ہے۔ بظاہر یہ لوگ کتنے ہی پرسکون کیوں نہ لگے، اندر سے ان کے جذبات کسی گہرے سمندر کی طرح ہوتے ہیں، اور یہی دوہراپن ان کی شخصیت کو اتنا منفرد اور دلچسپ بناتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ان کی شخصیت اور پوشیدہ خصلتوں کی بات کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ان کی اندرونی دنیا میں کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی دھوکہ کرے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ذرائع نے اس کا بڑا زبردست خاکہ پیش کیا ہے۔ پہلا قدم تو یہ ہے کہ یہ جلدی کسی پر اعتبار ہی نہیں کرتے، اور اگر بھروسہ ٹوٹ جائے تو یہ انتقام کے پیچھے نہیں بھگتے۔ ان کی بے پناہ خودداری انہیں اس کی اجازت ہی نہیں دیتی۔ یہ بس خاموشی سے اپنا راستہ الگ کر لیتے ہیں، کوئی شور نہیں، کوئی تماشا نہیں۔ چلیں اب زندگی کے دوسرے اہم پہلو کی طرف بڑھتے ہیں، کیریئر، قسمت اور تعلیم۔ دیکھتے ہیں کہ کامیابی کے کون سے نئے دروازے ان کے منتظر ہیں۔ ذرائع کے مطابق ان کی زندگی کا ابتدائی سفر کافی کٹھن ہوتا ہے۔ خاندانی ذمہ داریوں اور مالی پریشانیوں کا بوجھ اکثر انہیں کم عمری میں ہی اٹھانا پڑ جاتا ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی سزا نہیں بلکہ ان کی اندرونی مضبوطی کو نکھارنے والی آزمائشیں تھیں۔ اور اب ان آزمائشوں کا دور ختم ہو رہا ہے۔ نوکری کے نئے اور غیر متوقع موقع بالکل ان کے دہلیز پر کھڑے ہیں۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ لوگ کن میدانوں میں سب سے زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ فہرست بڑی جدید اور عملی ہے۔ آن لائن کام، فری لانسنگ، بیوٹیشن اور جمالیاتی کام سے لے کر تدریس اور سوشل میڈیا جیسے شعبوں میں ان کے لیے زبردست کامیابیاں لکھی ہیں۔ نجومی جائزے کے مطابق یہ وہ مخصوص میدان ہیں جہاں یہ زبردست مالی ترقی کر سکتے ہیں۔ جو افراد پڑھائی کے میدان سے جڑے ہیں ان کے لیے بھی ایک زبردست خوشخبری ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ماضی کا سارا ذہنی دباؤ اب چھٹ رہا ہے۔ پڑھائی پر دوبارہ بھرپور توجہ، شاندار نتائج اور کالج یا یونیورسٹی میں داخلے کے وہ خواب جو طویل عرصے سے ادھورے تھے اب آخرکار حقیقت کا روپ دھارنے والے ہیں۔ ہماری اگلی منزل تیسرا حصہ ہے، خلوص اور چھپا ہوا درد، یعنی ان کی رومانوی وفاداری اور جذباتی قربانیاں۔ یہاں آ کر ایک بہت ہی تلخ اور جذباتی حقیقت سامنے آتی ہے۔ یہ لوگ محبت میں اپنا سب کچھ وار دینے والے ہوتے ہیں، مکمل لگن اور بے پناہ وفاداری، لیکن بدقسمتی سے اکثر انہیں اس خلوص کے بدلے وہ محبت نہیں ملتی جس کے یہ اصل حقدار ہوتے ہیں۔ یہ اپنی اس ناقدری اور دل ٹوٹنے کے دکھ کو تنہائی میں برداشت کرتے ہیں، اور اکثر ان کی راتیں جاگتے ہوئے گزرتی ہیں۔ مگر مستقبل کا منظرنامہ کافی امید افزا ہے۔ سنگل افراد کے لیے ذرائع کی پیش گوئی ہے کہ انہیں جلد ہی ایک ایسا ساتھی ملنے والا ہے جو ان کی بھرپور قدر کرے گا اور ان کے جذباتی زخموں پر مرہم رکھے گا۔ اور جو لوگ پہلے سے کسی رشتے میں ہیں ان کے لیے بھی غلط فہمیوں کی دھن چھڑتی ہوئی اور تعلق میں زبردست گہرائی اور قربت آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب باری آتی ہے چوتھے حصے کی، شادی اور خاندانی معاملات۔ گھریلو زندگی کا سکون کسے نہیں چاہیے؟ یہ پیشگوئیاں شادی شدہ یا شادی کے منتظر افراد کے لیے واقعی کسی تازہ ہوا کے جھونکے سے کم نہیں ہیں۔ پچھلی تمام رکاوٹیں اور تاخیر اب ختم ہو رہی ہیں۔ تصور کریں، اچانک گھر والوں کی طرف سے مکمل تعاون ملنا شروع ہو جائے گا۔ شریک حیات کی طرف سے ملنے والے پیار اور توجہ میں واضح اضافہ ہوگا، جس سے پرانی ناراضگیاں اور گھریلو جھگڑے بالآخر ختم ہو جائیں گے۔ گھر کا ماحول پرسکون ہو جائے گا۔ لیکن یہ خوشیاں خود بخود نہیں رکتیں۔ ذرائع نے اس حوالے سے کچھ بڑے ہی شاندار عملی مشورے دیے ہیں۔ پہلا مشورہ، نرمی اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ دوسرا، اچانک آنے والے غصے اور بلا وجہ کی ضد پر قابو رکھیں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم، گھر کی باتوں اور رازوں کو ہر صورت اپنے گھر کی چار دیواری تک ہی محدود رکھیں۔ یہی ان کی ازدواجی خوشیوں کی اصل چابی ہے۔ اب ہم اس جائزے کے آخری اور 5ویں حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، صحت اور روحانی سکون۔
یہ معلومات بہت ہی زبردست طریقے سے ہر چیز کو آپس میں جوڑتی ہیں۔ دیکھیں کیسے اندرونی مسائل جسمانی بیماریوں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ مثلاً حد سے زیادہ سوچنے کی عادت شدید ذہنی دباؤ پیدا کرتی ہے، جس کا حل مثبت سوچ اور منفی لوگوں سے دوری ہے۔ جذبات کو دبا کر رکھنے سے نیند اڑ جاتی ہے، اور اس کا روحانی علاج باقاعدہ نماز اور تلاوت قرآن میں بتایا گیا ہے۔ اسی طرح زندگی کی اچانک رکاوٹوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی بے سکونی کا حل مسلسل صدقہ دینے کو قرار دیا گیا ہے۔ یہاں صدقے کے تصور کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صدقہ، جو کہ اسلامی روایت کا ایک حصہ ہے، اسے ذرائع نے محض ایک عطیہ نہیں بلکہ ایک انتہائی طاقتور روحانی ہتھیار قرار دیا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو زندگی سے مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور اس سے رزق، برکت اور خوشحالی میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس پورے جائزے کا نچوڑ بہت ہی دل نشین ہے۔ ذرائع کا ماننا ہے کہ ان افراد نے جو بھی دکھ خاموشی سے سہے ہیں اور جتنے بھی آنسو چھپائے ہیں وہ سب دیکھے جا چکے ہیں۔ ان کی کوئی بھی قربانی ضائع نہیں گئی۔ اب ان کے لیے ایک ایسا شاندار مستقبل لکھا جا چکا ہے جہاں صرف سچی مسکراہٹیں، قبول ہوتی دعائیں اور ایک گہرا قلبی سکون ان کا منتظر ہے۔ تو اس سب پر غور کرنے کے بعد ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے، جب انسان کا مقدر اور اس کا بے پناہ صبر بالآخر ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو مستقبل کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے۔ اسی امید افزا اور خوبصورت سوچ کے ساتھ آج کا یہ جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس تفصیلی تجزیے نے یقیناً دیکھنے والوں کو کئی نئے زاویوں سے سوچنے پر راز چھپے ہیں۔ یہ تقابل واقعی حیران کن ہے۔ بائیں طرف ان کا ظاہری روپ ہے، یعنی دنیا کو یہ انتہائی مضبوط، سنجیدہ اور ہمیشہ مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے انہیں کوئی چیز نہیں توڑ سکتی۔ لیکن دائیں طرف کی حقیقت بالکل مختلف ہے۔ اندرونی طور پر یہ بے حد حساس ہوتے ہیں۔ یہ دوسروں کا درد تو شدت سے محسوس کرتے ہیں، مگر اپنی تکلیف خاموشی سے سہنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ان کی خودداری انہیں اپنا درد بانٹنے کی اجازت ہی نہیں دیتی۔ اب تو آج کے اس جائزے میں کن چیزوں پر بات ہوگی؟ ہم ان کی شخصیت کے چھپے ہوئے رازوں سے شروعات کریں گے، پھر ان کے کیریئر اور قسمت، محبت اور خلوص، خاندانی معاملات، اور آخر میں صحت اور روحانی سکون کا جائزہ لیں گے۔ سب کچھ بہت واضح اور ترتیب وار ہوگا۔